اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من وقت عداوتهم إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. ناظرین محترم، سامعین اکرام، آپ سب لوگوں کی خدمت میں ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسی خوشیاں اور ہزاروں عیدیں نصیب ہوں، دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ ہو اور بیماروں کو شفا ہو انشاءاللہ، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی گفتگو حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات متوجہ ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک کو سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، اور جناب ام الفضل نے، رسول اللہ کی بیوی نے، خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں آ گیا ہے، اور وہ سخت پریشان تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھوں، تو جناب نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری بیٹی سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو آپ کی گود میں آنے والا ہے، اور تربیت کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ جس وقت میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو نام رکھنے کا مسئلہ آیا ہے، تو جناب رسول خدا نے حضرت علی اور جناب فاطمہ زہرا سے پوچھا، دونوں نے یہی جواب دیا۔ جناب فاطمہ نے کہا کہ میں علی پر اور آپ پر سبقت نہیں لے سکتی، مولا کائنات نے کہا میں آپ پر سبقت نہیں لے سکتا، تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ پر نام رکھنے میں سبقت نہیں کروں گا، تو جبریل نے آ کر کے خبر دی کہ یا رسول اللہ، آپ میں اور علی میں وہ رشتہ اخوت ہے جو موسیٰ اور ہارون میں تھی، اور اس برادری کے لحاظ سے ہارون کے دونوں بیٹے، ایک شبر ایک شبیر نام تھا، تو اس پر عربی لحاظ سے حسن نام رکھا جائے گا۔ حسن صفت مشبہ ہے، اور اس سے پہلے پورے عرب میں کہیں بھی کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ جب لوگوں نے پہلی بار یہ نام سنا تو سب بڑے تعجب کر رہے تھے۔ میں یہاں اس وقت نہیں، ورنہ صفت مشبہ کے اعتبار سے جو علم صرف میں بات آئی ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے اس کی تشریح کی جائے تو اس میں بڑے فضائل کے سلسلے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے آپ کا نام حسن رکھا اللہ کے حکم سے، اور پھر آپ کو القاب زکی، طیب، سبط رسول اور سید مشہور لقب ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، جس کا سلسلہ اکثر زیارات میں اور روایات میں ملتا ہے۔ آپ کی ولادت کے بعد پہلی غذا رسول اللہ کی زبان مبارک تھی، جو ظاہری اعتبار سے اثرات رسالت منتقل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ عقیقہ کی رسم بھی رسول اسلام نے ادا کی، اور اس طرح یہ ایک سنت رسول قرار پایا۔ امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت کا زمانہ تھا، اسی زمانے میں جنگ احد کی تیاریوں میں مسلمان مصروف تھے، اور اس طرح آپ نے عام بچوں کی طرح نہیں بلکہ لاشعوری سے، بلکہ امامت کے اعتبار سے، مکمل شعوری اعتبار سے آپ نے اصحاب باوفا کی بے وفائی بھی دیکھی ہے۔ بہرحال یہ موضوع الگ ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ائمہ طاہرین اور اہل بیت کے گھرانے میں جو بچے عام بچوں کے لحاظ سے، جو بچے ایک دن میں بڑھتے ہیں اور 1 مہینے کو ہوتے ہیں، اہل بیت کے بچے ایک دن میں 1 مہینے کے برابر بڑھتے ہیں۔ جہاں 1 مہینے کے بچے ہوتا ہے، اہل بیت کے ہاں وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس اعتبار سے میں بتاتا چلوں کہ اب جو آپ کو تاریخی لحاظ سے
گزارشات کرنے جا رہا ہوں اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ نہ سمجھیے کہ امام حسن 1 سال کے تھے یا 2 سال کے تھے۔ توجہ کیجئے گا، سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی ہے، اور امام حسن علیہ السلام نے سن 5 ہجری میں جنگ خندق یعنی جنگ احزاب کی بزدلانہ اصحاب کی باتیں بھی دیکھی ہیں، اور ان کے کمزوری ایمان کو بھی دیکھا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنی جرأت اور اپنی شجاعت کے ذریعے سے جنگ خندق کا پورا معرکہ سر کیا تھا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور یہ طرز عمل بھی اصحاب کا ایسا تھا، اس کو بھی جناب امام حسن نے اپنے نانا کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ دیکھا۔ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی، اور اس منظر میں بھی کہ جب علم حضرت علیہ السلام کے ہاتھوں ملا اور شجاعانہ طور سے جا کر کے مرحب و انتر اور حارث کا قلعہ قمع کیا ہے، جنگ خیبر میں باب خیبر کو اکھاڑ کر کے جو کچھ کام مولا کائنات نے کیا، وہ بھی بابا کی شجاعت کو جناب امام حسن نے دیکھا ہے۔ اور پھر سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، اور جہاں پر مصلحتاً ابو سفیان اور معاویہ یہ دونوں اسلام لائے تھے، حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایک منافقین کا مجمع بھی دیکھا۔ سن 9 ہجری میں اسلام کی صداقت کے معرکے میں پہل امام حسن علیہ السلام تھے، جو برابر کے شریک اپنے نانا کے ساتھ تھے، اور یہ معرکہ تھا عیسائیت اور اسلام کے درمیان، جب مباہلہ کے میدان میں امام حسن علیہ السلام اپنے نانا، اپنے بابا اور ماں کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ اور اس کی منظر کشی صاحب کشاف نے اپنی تفسیر میں کیا ہے، آخذاً ید الحسن آخذاً حسینہ، اور اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں منظر اس طرح لکھتے ہیں کہ حسن کی انگلیاں پکڑے ہوئے تھے رسول اللہ، اور گود میں امام حسین کو لیے ہوئے تھے، اس کے پیچھے جناب فاطمہ اور ان کے پیچھے مولا کائنات تھے۔ معرکہ سر ہوا، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عید مباہلہ کا جشن ہم لوگ مناتے ہیں، وہ عید وہ ایسا کہ مباہلہ نہیں ہوا، لیکن اس کا جشن منایا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر سن 10 ہجری میں غدیر کا میدان، اور اس غدیر کے میدان میں مولا کائنات کو من کنت مولا فہذا علی مولا کا منظر بھی امام حسن نے دیکھا۔ اور سن 11 ہجری میں 28 صفر کو جب رسول خدا کا انتقال کہہ لیجئے، شہادت کہہ لیجئے، وفات کہہ لیجئے، بہرحال سب چیزیں تاریخوں سے ثابت ہیں، روایات سے بھی ثابت ہیں۔ میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن نے اپنے نانا کو بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے اور خدا حافظ کرتے ہوئے، اور پھر روایت 75 دن والی مان لیجئے چاہے 95 والی مان لیجئے، اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سن 11 ہجری کو اس دنیا سے کوچ کرتی ہیں۔ رسول اسلام کے یہ اتنے قریب تھے کہ ان دونوں کے بارے میں، یعنی امام حسن اور امام حسین کے بارے میں مشترکہ حدیث ملتی ہے۔ مثلا کہتے من احب حسین احب اللہ، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اسی طرح من احب حسنا، یہ اسی طرح ہے کہ جس نے حسن سے محبت کی، اس نے حسن سے محبت کی، اس نے اللہ سے کی۔ یا اسی طرح الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہے۔ یہ ملی جلی حدیثیں ہیں جو پیغمبر اسلام کی ان دونوں کے بارے میں ہیں۔ اب آئیے امام حسن علیہ السلام کے علم وقار اور اس کی عظمت کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ دیکھیں کہ خلیفہ اول کا زمانہ تھا، اور ایک شخص نے آ کر کے کچھ سوالات کیے خلیفۃ المسلمین سے، اور پھر وہ سوالات جب حل نہیں ہوئے تو اس مسئلے کو عبد الرحمن ابن عوف کی طرف منتقل کر دیا، اور وہ بھی یہ سنگین مسئلہ حل نہ کر سکے۔ اب حضرت علیہ السلام کے پاس جب یہ سوال آیا تو کہا کہ حسن سے پوچھ لو۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لے تو اس کا کفارہ کیا دینا ہوگا؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جتنے انڈے کھائے ہیں اس کو اتنی تعداد میں مادہ اونٹنی پر نر اونٹ چھوڑ دیے جائیں، اور جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ راہ خدا میں آزاد کر دیے جائیں۔ تو پھر پوچھنے والے نے کہا کہ بعض انڈے گندے بھی تو ہوتے ہیں، تو امام حسن نے فوراً جواب میں دیا کہ اور بعض
بعض اونٹنیاں بچے بھی تو نہیں دیتی ہیں۔ اس طرح جناب امام حسن علیہ السلام کے علم کو دیکھیں کہ مولا کائنات نے یہ دکھا دیا کہ جس طرح میں علم کے بارے میں اپنے رسول کا جانشین ہوں، انا مدینۃ العلم و علی بابہاں ہوں، اسی طرح میرے یہ اولاد ہے۔ دوسرے مقام پر دیکھا جاتا ہے کہ رحبہ کی جگہ پر ایک شخص نے آ کے اظہار خلوص کیا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا کہ تو میرا مخلص نہیں ہے بلکہ معاویہ کا جاسوس ہے، اور بادشاہ روم نے چند سوالات کیے تھے اور معاویہ ان جوابات سے عاجز ہو گیا ہے، تو تجھ کو میرے پاس بھیجا گیا ہے۔ ہاں، سوال کر لے جو تجھے سوال کرنا ہے۔ اس نے جب سوالات کیے تو یہ سوال تھا کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، مشرق اور مغرب میں مسافت کتنی ہے، خنثی کسے کہتے ہیں اور اس کی شناخت کا ذریعہ کیا ہے، وہ 10 اشیاء کون سی ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے سے قوی تر ہے۔ یعنی یہ ایسے سوالات تھے، روم کے بادشاہ نے معاویہ کو بھیجا تھا، جو حل نہیں ہو سکا تو مولا کائنات کے پاس، اور مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام سے، تو بالترتیب بالکل ترتیب کے ساتھ امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ حق و باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ ہے، کہ آنکھ سے جو دیکھا جاتا ہے وہ حق ہے، اور جو صرف سنا جاتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے اور وہ باطل ہے۔ زمین و آسمان کا فاصلہ بقدر آہ مظلوم ہے، یعنی مظلوم کی جو آہ جہاں تک پہنچتی ہے وہ آپ کا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ خنثی اس انسان کو کہتے ہیں جس کے مرد و عورت ہونے کا معاملہ مشتبہ ہو، اور اس کا پہلا حل یہ ہے کہ جوانی میں اعضاء اور جوارح کی ساخت دیکھی جائے، اور وہ بھی اگر غیر واضح ہو تو پیشاب کرنے کا انداز دیکھ کر کے اس کے مرد یا عورت ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گئے وہ سوالات۔ اب 10 چیزیں جو ایک دوسرے پر فوقیت رکھتی ہیں، اس کے جواب میں امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 چیزوں میں ایک سخت چیز پتھر ہے، اور اس سے شدید تر لوہا ہے جو اس پتھر کو توڑ دیتا ہے، اور اس سے قوی تر وہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور اس سے قوی تر آگ سے قوی تر پانی ہے جو اس کو بجھا دیتا ہے، اور اس سے قوی تر وہ بادل ہے جو اسے اٹھائے لیے پھرتا ہے، اور اس سے طاقتور وہ ہوا ہے جس کے کاندھوں پر بادل ہوتا ہے، اور اس سے قوی تر وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو حرکت دیتا ہے، اور اس سے قوی تر فرشتہ ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو بھی موت دے گا، اور اس ملک الموت سے قوی تر جو کسی سے کوئی بچ نہیں سکا ہے وہ حکم خدا ہے جو موت پر بھی حکمرانی کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے اس جواب سے جو ہے، جس میں علمی پہلو، سیاسی پہلو اور اجتماعی پہلو بھی پائے جا سکتے ہیں، اور اس پر تشریح کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے اخلاق میں مشہور ہے کہ آپ کا اخلاق بڑا ہی مشہور تھا، اور ہمیشہ آپ جو ہے بڑے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے، جیسا کہ یہ واقعہ 3 ائمہ کے بارے میں مشہور ہے۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی مشہور ہے کہ خادمہ یا کنیز اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، اور وہ گرنے لگا تو امام حسن نے ایک نگاہ دیکھی اور کہا تمہیں میں نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ امام کے فضائل اور اخلاق میں یہ بھی ہے کہ ایک مرد شامی آ کر کے آپ کو برا بھلا کہنے لگا، اور اس کے بعد امام نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ بھائی اگر تمہیں غذا کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں کھانا کھلا دیں، اور اگر لباس کی ضرورت ہے تو لباس بھی موجود ہے، سواری کی ضرورت ہے تو سواری بھی دے دوں گا۔ امام کی اس رفتار سے وہ بے حد شرمندہ ہوا اور بے ساختہ بول پڑا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کس گھر میں ہونا چاہیے۔ امام کے اخلاق میں سے مشہور ہے کہ آپ نے کئی بار اپنا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور اس کو خرچ بھی کر دیا۔ غربا اور مساکین میں آپ نے مال کو خرچ کیا۔ آپ کا دسترخوان بڑا مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ معلوم ہے کہ فقراء برابر آتے تھے اور آپ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن ایک فقیر آیا اور اس نے کچھ کھانا شروع کیا، اور تھوڑی سی روٹی اور کچھ کھانے کی چیز بچانے لگا۔ امام حسن علیہ السلام
دسترخوان کو دیکھ رہے تھے، لوگوں کا استقبال کر رہے تھے، کھانے والوں کھلانے والے کو دیکھ رہے تھے۔ جب اس فقیر کو دیکھا کہ کھا بھی رہا ہے اور اپنے بغل میں کھانا بھی رکھ رہا ہے، تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم پیٹ بھر کھا لو اور جتنا تمہیں لے جانا ہوگا لے جانا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی امام سے کہا اے فرزند رسول، یہ میں اپنے گھر والوں کے لیے نہیں رکھ رہا ہوں، بلکہ ایک فقیر مسجد میں دیکھ کر کے آیا ہوں جس کے پاس سوکھی روٹی تھی اور گھٹنے پر رکھ کر کے توڑ رہا تھا۔ امام نے فرمایا کہ وہ میرا بابا امیر المومنین ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام کی شجاعت کو اگر دیکھنا ہے تو امام کی شجاعت کو وہ 25 سال کا دور دیکھیے جب حضرت علی علیہ السلام 3 خلافت کے دور میں خاموش تھے، اور جس طرح کے رسول کے جانشین پیغمبر اسلام کے وصی حضرت علی نے خاموشی اختیار کی، اور اسی اعتبار سے امام حسن اور امام حسین نے بھی خاموشی اختیار کی۔ لیکن جب جنگ جمل و صفین کا معرکہ آیا ہے تو اپنے بابا کے ساتھ یہ دونوں بھائی، جیسا کہ جناب عباس و محمد حنفیہ، جناب عباس اور امام حسن اور حسین سب ان جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، اور پرچم اسلام کو ہاتھ پہ لے کر کے جا کر کے اپنی شجاعت کا اظہار کیا ہے۔ امام حسن کی عبادت کے لیے مشہور ہے، بلکہ تمام ائمہ اہل بیت کا ایک ہی روش، ان سے بڑھ کر کے کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ لیکن خاص طور سے جو کتابوں میں اور روایات میں ملتا ہے کہ آل محمد کے کردار کو عبادات میں دیکھیے کہ جس وقت امام حسن کے پاس پانی لایا جاتا تھا وضو کرنے کے لیے، چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ آپ نے راہ خدا میں اپنے تمام مال کو خرچ کیا اور سب کو دے دیا۔ 25 حج پیدل کیا ہے، اور سواری پر کبھی بھی آپ نے اس کو تازیانہ نہیں لگایا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے یہ علم اور شجاعت کا مظاہرہ ہے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کے لیے رسول اسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ آپ توجہ کیجئے گا کہ تطہیر کی منزل آئی ہے، امام حسن اس میں شریک ہوئے ہیں۔ مباہلہ کا مرحلہ آیا ہے، اس میں امام حسن شریک ہوئے ہیں۔ بازار میں دوش پیغمبر پہ بھی امام حسن اور حسین نظر آئے ہیں۔ مسجد میں پشت رسول پر امام حسن اور حسین نظر آئے ہیں۔ ممبر پر آغوش رسالت میں بارہا رسول اللہ کی گود میں دیکھا گیا ہے، اور ان کی عظمت اور جلالت کے بارے میں سرکار رسالت مان میں نے کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا ہے کہ جس میں آپ نے امام حسن کے بارے میں یا امام حسین کے بارے میں فرمایا نہ ہو۔ روایات بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک یہاں پر حدیث امام ابن احمد حنبل کی جو مسند الجہار 93 صفحے پر معاویہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم کو حسن کی زبان اور ان کے لبوں کو چوستے دیکھا ہے، اور خدا ایسی زبان یا ایسے لبوں پر ہرگز عذاب نہیں کر سکتا جنہیں رسول اکرم نے چوسا ہو۔ یہ مسند میں لکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ 6-7 کتابوں کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابو ہریرہ راوی ہے کہ رسول اکرم اپنی زبان اور امام حسن کے دبے دے دیا کرتے تھے، اور بچہ ان کی زبان کو چوسا کرتا تھا۔ یہ اخلاق نبی میں جو ہے مشہور ہے کتاب میں۔ اس کے بعد اسی طرح کی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ امام حسن کو دیکھ کر فرمایا کہ میں نے رسول اکرم کو اکثر دیکھا کہ شکم مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور اپنا پیراہن بلند رکھتے تھے، شکم کو ان کے بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ 8 یا 10 کتابوں میں درج ہے۔ عروہ ابن زبیر نے اپنے والد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے ایک مرد انصاری کے سامنے اپنے فرزند حسن کو گلے لگا کر بوسہ دیا، تو اس شخص انصاری نے کہا کہ میں نے تو آج تک اپنے فرزند کو اس طرح پیار نہیں کیا ہے جس طرح آپ پیار کر رہے ہیں۔ تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو سلب کر لیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اسی طرح مقدام ابن معدی کرب سے جو ہے روایت ہے کہ جب میں معاویہ کیا پہنچا تو خبر ملی وفات حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، تو اس نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مصیبت ہے؟ معاویہ نے جواب دیا کیوں کر نہ سمجھوں، میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ رسول اکرم نے اپنی آغوش میں بٹھا کر فرماتے تھے یہ مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ یہ اس طرح کی روایت مختلف ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی بہت سی احادیث ہیں جس میں امام حسن اور امام حسین کا برابر کا ذکر ہے، جس میں یہ ہے کہ یہ دونوں میرے بیٹے سردار جوانان جنت ہیں۔ اس کی تفصیل تمام مسلمانوں کی کتابوں میں درج ہے۔
خاص بات جو امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ہے وہ امام حسن کا صلح ہے، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، سیاسی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے، جس میں امام حسن علیہ السلام نے بڑے ہی اچھے انداز میں صلح کے شرائط رکھے تھے، اور جس کو اس نے معاویہ نے جو ہے پورا نہیں کیا۔ جس وجہ سے ایک دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ جس میں امام حسن نے جو شرط رکھی تھی کہ وہ قرآن اور سنت رسول پر عمل کرے گا، پہلی شرط امام حسن علیہ السلام کی تھی۔ اگر یہ معاویہ قرآن اور حدیث رسول پر، سنت رسول پر عمل کرتا تو ہم پیغمبر کے بیٹے یہ شرط نہ رکھتے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ معاویہ کو کسی کو ولی عہد نامزد کرنے کا حق نہیں ہوگا، یعنی وہ نہیں چاہ سکتا کہ کسی کو اپنے بعد اپنا نائب بنائے یا اپوائنٹمنٹ کرے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اہل عراق کے لیے عمومی طور پر امن و امان کا حصول ہوگا۔ چوتھی شرط، معاویہ اپنے کو امیر المومنین نہ کہے گا، یہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتا تھا، امام حسن نے کہا امیر المومنین صرف علی ہیں، تو معاویہ کو امیر المومنین کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ معاویہ کے پاس شہادتوں کا قیام نہ ہوگا۔ اس کے بعد علی پر جو گالیوں کا سلسلہ ہے، سب علی کا سلسلہ بند کر دیا گیا، سب و شتم نہ ہو۔ اس کے بعد ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا، یہ نہ ہو کہ فلاں کو ترجیح دی جائے اپنے خاندان کے اعتبار سے یا چاہنے والوں کے لحاظ سے، بلکہ یہ ہے کہ جو مستحق ہو اس کو حق دیا جائے۔ شیعوں کو عمومی طور سے امن و امان ہو، جبکہ معاویہ نے چن چن کر شیعان علی کو، جو بھی علی کا چاہنے والا تھا اس کو وہ قتل کرتا تھا۔ پھر اگلی شرط یہ تھی کہ اہواز کا خراج جنگ جمل اور صفین کے مقتولین کو دیا جائے اور ان کی اولاد کو دیا جائے، یہ شرط امام حسن نے رکھی۔ بیت المال کوفہ کے بیت المال میں امام حسن کا قبضہ رہے گا، یہ 10ویں شرط۔ اور پھر 11ویں شرط، معاویہ سالانہ 10 لاکھ درہم ادا کیا کرے گا۔ 12ویں شرط، امام حسن، امام حسین اور اہل بیت کے خانوادے کو کسی طرح کی اذیت نہ دی جائے گی۔ تو یہ ایسے شرائط تھے جس کو معاویہ نے قبول نہیں کیا اور پیروں کے نیچے کچل کر کے رکھ دیا۔ اس میں مزبرات صلح کو اگر دیکھا جائے اور اس کی تفصیل میں بغور تجزیہ اور تحلیل کیا جائے تو اس سے امام حسن علیہ السلام کی دوربی نگاہیں اور اسلامی سیاست کو اچھی طرح جانا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے فضائل کے لیے اگر آپ یہ سمجھیں کہ جس کا جد نانا رسول اللہ جیسا خاتم النبیین ہو، جس کا والد سید الاوصیاء امیر المومنین علی جیسا باپ ہو، اور جس کی ماں جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہو، جس کا بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ ہو، اور بہن فاتح کوفہ و شام ہو، ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کے اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں انہی امام کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم لوگوں کو دنیا میں جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی زیارات سے مشرف فرما، بحق محمد و آل محمد امام حسن کی شفاعت نصیب ہو، علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ باقی رہے، ناظرین اور سامعین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، کرونا وائرس سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، بحق محمد و آل محمد مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسجد توحید کی ترقی عطا فرما، مسجد انجمن حسینی کو ترقی عطا فرما، تمام مراکز اسلامی جو خدمات دینی انجام دے رہے ہیں ان کے جوانوں کو، ان کے کام کرنے والوں کو، تمام لوگوں کو توفیقات عطا فرما، بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں جہاں بھی رمضان المبارک میں اعمال ہو رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، پروردگارہ ان کے قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے، اطاعت کرنے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بحق محمد و آل محمد امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام کے مرحومین کے لیے، ناظرین کے مرحومین کے لیے، سب کے لیے، آپ لوگوں کے مرحومین کے لیے فاتحہ مع الصلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن